السلام علیکم، خوش آمدید بنیادی کہانیاں چینل پر۔ آپ ہیں میرے ساتھ۔ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک وقت کے سفر میں ایک محبت کی کہانی۔ محبت وہ چیز ہے جس پر ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن تھوڑے ہی لوگ اسے واقعی سمجھ پاتے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، گاتے ہیں اور اس پر فلمیں بھی بناتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی واقعی اس جادو کے بارے میں سوچا ہے جو اسے پیدا کرتا ہے؟ وہ حیرت انگیز طاقت جو دو روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں اور اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے محبت ایک فوری تعلق ہوتی ہے، ایک لمحہ جب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ کے لیے یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، ایک ایسا رشتہ جو دوستی سے گہری محبت میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا چاہے جیسے بھی ہو، محبت ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کو زیادہ روشن بنا دیتی ہے۔ یہ صرف گلابوں اور چاکلیٹوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہ چھوٹے لمحے ہیں جو آپ کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، اور وہ قربانیاں ہیں جو آپ اپنی محبت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک سفر کی ہے، ایک دل کو چھو لینے والی محبت کی کہانی جو آپ کو بلند و بالا اور گہرے احساسات سے گزارے گی۔ ایک ایسی کہانی جہاں محبت کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن آخرکار یہ زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ الینا ہمیشہ سے خاموش، سوچ بچار کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ اس قسم کی لڑکی تھی جو کتابوں اور خاموش کیفے کی دکانوں میں سکون پاتی تھی، جو محفلوں اور ہجوم سے بچنا پسند کرتی تھی۔ وہ ایک گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کلائنٹ کے لیے خوبصورت ڈیزائن بنانے میں گزارتی تھی۔ لیکن اس کی تخلیقی کیریئر کے باوجود اس کی زندگی میں ہمیشہ کچھ کمی تھی، وہ چمک، وہ جوش جو اس نے محبت کی کہانیوں میں سنا تھا۔ دوسری طرف اشرف تھا، وہ سب کچھ تھا جو الینا نہیں تھی، خوش مزاج، دلکش اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان۔ وہ ایک فری لانسر فوٹوگرافر کے طور پر کام کرتا تھا، دنیا کو اپنے کیمرے سے دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی تیز رفتار تھی، میں مجوئی سے بھری ہوئی، اور وہ ہر لحاظ سے مکمل نظر آتی تھی، لیکن اندر سے وہ بھی محسوس کرتا تھا کہ کچھ کمی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دوست، کام اور جوش، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ وہ سب کچھ بانٹ سکے۔ ان کی دنیا ایک شام ایک آرٹ گیلری کی نمائش میں ٹکرا گئی۔ الینا کو اس کی دوست نے مدعو کیا تھا، جبکہ اشرف وہاں ایک فوٹوگرافر میگزین کے لیے اس ایونٹ کی کوریج کر رہا تھا۔ دونوں کے لیے یہ بس ایک معمولی کی رات تھی، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ ان کی نظریں ہجوم میں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ یہ محبت کی پہلی نظر نہیں تھی، لیکن اس مختصر لمحے میں کچھ ایسا تھا جس نے دونوں کو یہ محسوس کرایا کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بنے تھے۔ وہ چمک جو شمع روشن کرتی ہے۔ پہلے چند جملے معمولی تھے، بس ایک آدھا رسمی تعارف، لیکن ان کے درمیان ایک ناقابل تردید توانائی تھی، ایک ایسا تعلق جو دونوں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اشرف کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، اور الینا نے ایسی باتوں پر ہنسی کہ جو وہ پہلے کبھی نہیں ہنسی تھی۔ یہ ایک چمک تھی جو پہلے چھوٹی تھی، لیکن دونوں کے لیے کچھ ایسا تھا، کسی غیر متوقع تعلق کو جنم دے رہا تھا۔ آنے والے ہفتوں میں الینا اور اشرف نے خود کو زیادہ ملاقاتوں میں پایا۔ جو کچھ پہلے معمولی کافی کی ملاقاتوں کا آغاز ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ طویل چہل قدمی، گہری گفتگو اور ایسی خاموش لمحوں میں بدل گیا جو الفاظ سے زیادہ بولتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خوابوں اور جذبات کے بارے میں جاننے لگے۔ الینا نے دریافت کیا کہ اشرف کا فوٹوگرافری کا شوق صرف ایک کام نہیں تھا،
یہ اس کا دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھنے کا طریقہ تھا جو زیادہ تر لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اشرف نے یہ سیکھا کہ الینا کی خاموشی فطرت ایک دیوار نہیں تھی، یہ ایک حفاظتی خول تھا جو اس نے سالوں کے دکھ اور مایوسی کے بعد بنایا تھا۔ ان کا تعلق ایسے طریقوں سے گہرا ہوا جو دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ صرف جسمانی طور پر ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں تھے، ایک جذباتی رشتہ بن رہا تھا، ایسا رشتہ جو گھر جیسا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر اچھی محبت کے قصے میں ہوتا ہے، مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ اشرف کا مصروف شیڈول اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کام کے لیے سفر کر رہا تھا، جبکہ الینا کا زیادہ پرامن طرز زندگی اسے گھر پر رہنے کی اجازت دیتا تھا۔ ان کی ترجیحات میں فرق نے تناؤ پیدا کرنا شروع کیا۔ اشرف آخری لمحے میں منصوبے منسوخ کر دیتا اور الینا کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کو کبھی کبھی یہ نہیں کہتی تھی۔ اس نے ساتھ ہی اشرف کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ الینا اس کی مہماتی آزادی اور جوش کو نہیں سمجھتی تھی۔ اس پر ان کے خاندانوں کی مخالفت بھی تھی۔ الینا کے والدین کو اشرف بہت آزاد خیال اور غیر متوقع لگتا تھا، جبکہ اشرف کے خاندان کو لگتا تھا کہ الینا بہت محتاط اور جذباتی طور پر دور تھی۔ ان کے خاندانوں کے دباؤ نے ان کی محبت کے تعلق کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ بحران کا لمحہ ایک بارش والی شام آیا۔ اشرف 2 ہفتے سے ایک فوٹوگرافری پروجیکٹ پر تھا اور الینا سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کال کرنے کی کوشش کی، پیغامات بھیجے، جہاں تک کہ کئی مرتبہ اسے میسج بھی چھوڑے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مایوس ہو کر اس نے سب سے بدترین سوچا کہ شاید اشرف نے دلچسپی ختم کر دیا، یا پھر شاید وہ کبھی بھی سچ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب واپس آیا تو الینا نے اس سے ملاقات کی اور اس سے بات کی۔ بات چیت جھگڑے میں بدل گئی۔ دونوں نے ایسے الفاظ کہے جن پر وہ بعد میں پچھتائیں گے۔ اشرف نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا کام اس کی توجہ کھینچ رہا تھا اور وہ ذاتی مسائل کا سامنا کر رہا تھا، لیکن الینا سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نظر انداز کر دی گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دونوں اس رات کو الگ الگ چلے گئے، یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ کئی دنوں تک اشرف اس جھگڑے کا بوجھ نہیں اتار سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اس سے غلطیاں ہوئیں، وہ دور ہو گیا تھا اور اس نے الینا کی ضرورت کو نظر انداز کیا تھا۔ اس نے جانا کہ الینا اس کے لیے کتنی اہم ہے اور اس نے اس تعلق کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شروع کیا اسے ہر طریقے سے رابطہ کرنے کا کوشش کرنے سے، لکھے ہوئے خط بھیجے، چھوٹے نوٹ چھوڑے جنہیں وہ اپنے پسندیدہ کیفے میں تلاش کر سکتی تھی، اور یہاں تک کہ اس کے پسندیدہ جگہوں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے دکھانے کی بات ہے کہ وہ ان کی محبت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک راتوں رات ہونے والا عمل نہیں تھا۔ اعتماد کی بحالی میں وقت اور صبر کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے جذبات پر زیادہ کھل کر بات کرنے لگے۔ اشرف نے سیکھا کہ وہ صرف سننا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ہے کہ الینا کو کیا چاہیے۔ الینا نے بھی اشرف کی مصروف زندگی کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ مکمل نہیں تھا، لیکن وہ سیکھ رہے تھے۔ مہینے گزرتے گئے اور ان کا تعلق بہتر ہوتا گیا۔ اشرف کا کام اب بھی اسے مصروف رکھتا تھا، لیکن اس نے الینا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے طریقے ڈھونڈے۔ وہ اس کے ساتھ سفر کرتا، اس کے لیے ہفتے کے آخر میں چھٹیاں ترتیب دیتا، جو بھی وہ کر سکتا تھا۔ الینا نے بھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار شروع کر دیا۔ اشرف کو ان حصوں میں شامل کرنے کے لیے جو وہ
پہلے چھپاتی تھی۔ لیکن محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب اشرف کو 6 ماہ کے لیے بیرون ملک کام کا ایک شاندار موقع ملا تو وہ پھنس گیا۔ یہ ایک خوابوں کا موقع تھا جو اس کے کیریئر کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس کا مطلب تھا الینا سے دور ہونا۔ پہلی بار اس نے ایک فیصلہ کیا جو اسے اپنے کیریئر اور دل کے درمیان منتخب کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے الینا کا انتخاب کیا۔ محبت نے سب کو فدا کیا، دل کو چھو جانے والے ملاقات۔ اشرف نے اس پیشکش کو رد کر دیا، فیصلہ کیا کہ اس کی محبت الینا ہے اور وہ زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس نے الینا کو بتایا تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موقع اس کے لیے کتنا اہم تھا، اور اس بات کو بھی جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، یہ گڑبڑ، پیچیدہ اور کبھی کبھی دردناک ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو ہم تجربہ کر سکتے ہیں۔ الینا اور اشرف کی کہانی اس کا گواہ ہے۔ اتراؤ چڑھاؤ، غلط فہمیاں اور فاصلے، ان کی محبت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ انہوں نے سیکھا کہ محبت بڑے اشاروں یا پریوں کی کہانیوں کا نام نہیں ہے، یہ چھوٹے لمحوں کے بارے میں ہے۔ ان لمحوں میں کھل کر جذبات کا اظہار کرنے پر، مہربانی اور ہمدردی کے کام کرنے اور ایک دوسرے کے لیے لڑنے کے بارے میں ہے۔ آخر کار انہیں اپنا خوشی کا اختتام مل گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ سب کچھ مکمل تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے لیے ساتھ سمجھوتے، اعتماد اور محبت کی بنیاد پر بنایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ مزید اچھی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔